راوی کہتا ہے مسلسل 40 دن تک آتش نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش کدہ سے باہر آئے تو شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا ہے آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر عظیم الشان محل کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ تم لوگ نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ صاحب جمال ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواستگاری کرتے ہیں۔ وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور یہ کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں۔ اس کا طریق عمل یہ ہے جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو ان کے ساتھ ہو لیے اور میدان میں ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی تو تمام لوگ حاضر ہو گئے۔ وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر تاج زری سر پر رکھ کر اور نقاب چہرے پر ڈال کر ایک تہرنج زری جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے میں سب کو دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی دیکھا ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے، وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرنج زری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا مگر قریب ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ سب عمرا نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شادی کر دی۔ تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوش و خرمی ہوئی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند حضرت سائرہ خاتون اور حوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا تھا اور نہ ہوگا۔ حضرت سائرہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ جب حضرت ابراہیم نے مصر جانے کا فیصلہ کیا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت سائرہ خاتون بولی میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے کچھ بھی نہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی اور زندگی محال اور وبال ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی تو اس نے ان کو اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ کو لے کر شہر سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے، بالخصوص عروس نو کا بہت شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے راستے پر 10 آدمی متعین کر رکھے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے اس کو پکڑ کر اس کا مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی عورت سوداگر کے پاس ہو تو وہ اس عورت کو چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کو اندیشہ ہوا کیونکہ حضرت ابراہیم ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی۔ اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ خیر انہوں نے ایک صندوق میں حضرت سائرہ کو چھپا کر قفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا لو چاندی لو تو وہ بھی میں دوں گا۔ تو یہ سن کر وہ زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بلا اصرار اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں ایک عورت جمال حسن آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اگر تلاش کیا جائے تو بھی ناممکن ہے۔ محصول لینے والے حضرت ابراہیم اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے
بادشاہ نے پوچھا یہ عورت تمہاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست ہے۔ یہ جواب سن کر ملعون نے کہا تم اپنی بہن مجھے دے دو۔ حضرت سائرہ نے فرمایا میں اپنی ذات کی مالک ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا ان کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کر میرے پاس لاؤ۔ بحکم ملعون ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم وہ تمام گفتگو جو ملعون اور حضرت سائرہ کے درمیان ہو رہی ہے وہ سن سکے اور تمام حالات آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ کا اس ملعون نے دیکھا تو اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اس وقت اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور خشک ہو گیا۔ اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے زانوں تک زمین دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں لیکن میرا خاوند خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ وہ خدا سے دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا، زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اس وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں ٹھیک کر دی۔ پھر جب آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو غلبہ شیطانی سے عہد شک نہیں کرنا چاہی کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہو۔ اس کا بدن بالکل شل ہو گیا اور آنکھیں جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر کی ہے جو میرے ساتھ ہیں، ان کی دعا ہے، خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کر دیں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، میں توبۃ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اس کے مطابق کیا کرنا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے جب تک یہ تمام اپنے ملک کا خزانہ تم کو نہ دے دے تب تک تم راضی نہ ہونا۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو تمام سلطنت کا اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے اس نے صحت و تندرستی پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا آپ نے خود لے لیا، باقی جو بچا اس کو واپس دے دیا۔ پس بادشاہ نے ایک صاحبزادی 2 شیزہ نیک و روح خوبصورت حسن جمال لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی، میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو و معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تم کو دیکھتا ہوں اور جو گناہ میں نے کیے وہ معاف کر دو۔ پس حضرت ابراہیم اور حضرت سائرہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کنعان کی طرف چلے گئے۔